أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک کی فہم عطا فرمائے. حامیم 7 سورتوں کے شروع میں ہے اور یہ اس کی دوسری سورت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ حامیم میں کیا ہوتا ہے. ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت واضح بیان ہے، بہت دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے پروردگار اکیلا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے صورت میں پڑھ آئے ہیں، اس صورت میں 2 باتیں مزید ہیں. اس مضمون کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے. اور یہ صداقت کا بیان کہاں سے آیا کہ جو آدمی اللہ کو مان جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائے، تو اس کو صرف خود ماننا کافی نہیں بلکہ اس کو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کو اس کی دعوت دینی ہے دوسروں کو، اور اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو اس دعوت کے لیے بنیادی محور کیا ہے جس کے اوپر وہ جس کے گرد گھومے گی دعوت؟ کس چیز کی دعوت دیں گے؟ فرمایا وہ قرآن پاک کی دعوت ہوگی. قرآن پاک کا 5 اس صورت میں 5 رکوع، ہر رکوع میں قرآن پاک کا بیان، اور یہ بیان خاص طور سے اس صورت میں ہے کہ قرآن پاک اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، قیامت تک نہ اس کے الفاظ کوئی بدل سکے گا نہ اس کے معانی بدل سکے گا. کوشش کریں گے لوگ، لیکن قرآن پاک کے اندر ایسی طاقت ہے کہ ان کے وہ باتیں، ان کے وہ معنی، ان کی وہ تفسیریں چل نہیں سکیں گی. اور اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو ان کی ملاوٹ کو الگ کریں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ بیان ہے اس میں، اور یہ بیان بھی ہے کہ جب تم اس دین کی دعوت دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نافرمان بھڑکیں گے، کافر بھڑکیں گے، مشرک بھڑکیں گے. تو ان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوگی؟ کہا ان کی سب سے بڑی کوشش وہی ہوگی جو اس زمانے میں تھی، قیامت تک وہی رہے گی، آج بھی وہی ہے اور بڑی کارگر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. نافرمان لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو. جو کچھ سنو بڑی اچھی بات ہے، قصے سنو، کہانیاں سنو. اپنے طور پر کوئی عبادت وبادت کرتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے جی میں توحید پر چلنا چاہتا ہوں، چلتا رہے، مگر قرآن جب لوگ سنائیں تم کو قرآن نہ سنو. اس لیے کہ قرآن سنو گے تو تمہارے شرک کی دھجیاں اڑا دے گا، وہ تمہارے فرسودہ خیالات چلنے نہیں دے گا. تو مشرکوں کی یہ دعوت رہے گی کہ قرآن مت سنو، اور ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن سب کو سنائے. بہت زبردست مضمون اس صورت کا، اور زور بیان کتنا ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے مکہ کے مشرکین جب ہر پہلو سے ناکام ہو گئے، تقریباً 5 یا 6 سال گزرے ہیں تب یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اکثر نے کہا کہ جب حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے تھے یا بس لا چکے تھے، انہی دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا جب مکہ کے مشرکین نے پہلے مرحلے میں کیا کیا کہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، یہ خود ہی چپ ہو جائیں گے، بات چلی نہیں. پھر کہا کہ ابو طالب کو ان کے خلاف کریں گے، وہ ہوئے نہیں.
پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ان کے کمزور لوگ ہیں ان کو جہاں ملے وہی مارو، جہاں ملے وہی مارو کمزوروں کو۔ جب کمزوروں کی چیخ و پکار لگے گی دوسرے لوگ ڈر جائیں گے، تو جو بڑے لوگ ہیں جن کے اوپر ایرے غیرے ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کو کیا کریں؟ کہا ان کو ان کے خاندان کے حوالے کر دو، ان کے خاندان والے خود ان سے نمٹیں گے۔ چنانچہ بڑے لوگوں میں سے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن ان کو بھی اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا کہ ہجرت تک کرنے پر مجبور ہوئے۔ کس نے پریشان کیا؟ اپنے خاندان کے لوگوں نے۔ اس وقت میں انہوں نے کہا یار یہ تو بات بڑھ ہی نہیں رہی ہے، کوئی حل نکالو اس مسئلے کا۔ تو ساری کابینہ بیٹھی، میں نے سراج منیرہ میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ الگ الگ دور میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو ساری کابینہ بیٹھی، انہوں نے کہا کوئی حل نکالو اس کا۔ تو کہا کیا حل نکالا کہ ان کو کچھ لے دے کے اوپر تیار کرو، ان کو تیار کرو کہ کچھ سودا بازی ہو جائے، اس طرح نہیں کام چلتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنے میں سے تیار کیا تھا عتبہ کو، میں بتا چکا ہوں عتبہ، اس کو تیار کیا۔ اور اس نے، وہ کون تھا؟ ایک تو جہاں دیدہ انسان تھا، قیصر اور کسرا اور نجاشی کے دربار میں حاضری دے چکا تھا، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے نمبر پر خود شاعر تھا، شاعری زبردست جانتا تھا۔ تیسرے نمبر پر جادوگری اور جوتشی اور یہ کہانت کا علم بھی اس کو کافی آتا تھا، ان تمام باتوں سے واقف تھا۔ اور چوتھے نمبر پر اس کے اندر دوسرے کو منوانے کی طاقت تھی، جس کو آسان لفظوں میں آپ کہیں گے موٹیویشن پاور، کس طرح کسی کو قائل کیا جا سکتا ہے اپنی بات کے لیے۔ تو ابو جہل نے بات چھیڑی، اس نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو سب نے کہا عتبہ کر سکتا ہے، اس کو آپ کے پاس بھیجا۔ اور میں نے یہ بات پیچھے بتا دی کہ اس نے آپ کو کتنی چیزوں کی لالچ دی تھی؟ 5 چیزوں کی لالچ دی۔ اس نے پہلے کہا کہ آپ دولت لے لیجئے، جتنی دولت چاہیں، پھر کہا کہ ہم آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نعوذ باللہ کسی حسین اور مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں چاہیں گے ہم آپ کی شادی کرائیں گے۔ چوتھے نمبر پر اس نے کہا اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کا نعوذ باللہ دماغی خلل ہو گیا ہے۔ اور ہر دور کے نبیوں کو یہی کہا گیا جو دین کی سچی بات کہے گا اس کو لوگ یہی کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ کہا آپ کو دماغی خلل ہے تو ہم آپ کا علاج کرائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، پھر آپ پر کسی جن کا اثر ہے، تو ہم کسی اچھے ماہر عامل کو تیار کریں گے جو اس طرح کا جادو جنتر کا علاج کرتا ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ آپ نے اس کی ساری باتیں سنی، آپ نے فرمایا تو نے جو کہنا تھا وہ کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا۔ قرطبی میں یہ روایت ہے تفسیر قرطبی میں کہ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو سنے گا؟ اس نے کہا آپ کی بھی سنوں گا۔ فرمایا اب تو سن۔ تو آپ نے فرمایا میری نہ سن، تو اپنے رب کی سن۔ تو آپ نے سورہ حامیم السجدہ پڑھ کر سنانی شروع کی۔ اور جب وہ آیت آئے گی میں بتاؤں گا 13 نمبر آیت، جب آپ وہاں پہنچے تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور آپ کے منہ کے آگے اپنے ہاتھ رکھنے لگا اور برادری کا واسطہ دینے لگا، خاندان کا واسطہ۔ آگے نہ پڑھیے ورنہ ابھی بجلیاں گریں گی، آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، آپ کی یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ واپس جا کر اس نے کیا کہا؟ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے پھر میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تنزیل اتارا جانا ہے اس قرآن کا، یہ قرآن اتارا ہوا ہے من الرحمن، اس ذات کی طرف سے جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم اس ذات کی طرف سے جو بہت زیادہ مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے 2 جگہ یہ لفظ آ چکا، قرآن پاک اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے، پھر فرمایا اس ذات کی طرف سے جو حکیم ہے۔ اس سے پچھلی صورت میں فرمایا تھا قرآن پاک اتارا ہوا ہے
اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا تو جو جاننے والا ہے۔ اب فرمایا کہ قرآن اتارا کس لیے؟ فرمایا یہ تمہارے رب کے کرم کا مظہر ہے، یعنی وہ بہت زیادہ مہربان تھا، اس کی مہربانی کا تقاضا ہوا کہ تم کو قرآن پاک جیسی کوئی کتاب دی جائے۔ کیسی کتاب ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ جو پڑھنا چاہے، جو سمجھنا چاہے، جو اس پر چلنا چاہے، اس کے لیے کوئی دشواری نہیں، اس کو یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ کھول کھول کر کے اسی آیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ قرآناً عربیاً، قرآناً، یہ زبر جو اس کا ہے نا، اس کے اندر بڑا زور پیدا ہوا۔ اب وہ ترجمے سے ہم کیا زور پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے قرآناً جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، بار بار پڑھی جائے گی۔ قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی چیز، بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اور یہ قرآن نے تب کہا جب ابھی پورا نہیں اترا تھا۔ آج کوئی بتائے قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ غیر مسلموں سے پوچھیں بھئی آپ کے پاس، کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے، وہ بائبل ہمارے پاس بھی پڑھی ہے۔ وہ پڑھی ہے اور یہ پڑھی جا رہی ہے۔ کتنی پڑھی جا رہی ہے خود ہی آپ سوچ لیں۔ قرآناً، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ عربیاً، ٹھیٹ عربی زبان میں ہے، خالص عربی زبان میں ہے۔ لیکن خالص عربی میں کیوں ہے؟ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، عربی میں اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب عربی تھے، جن کو سب سے پہلے سنانا تھا وہ عربی تھے۔ لیکن دوسرے معنی، عربی ہی کا دوسرا معنی ہے صاف صاف بیان کرنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں جس طرح صاف صاف بات کہی جا سکتی تھی، کوئی دوسری زبان اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ بیان کر سکے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح آج میڈیکل سائنس کے مضامین ہیں تو ڈاکٹروں کو ہم کہتے ہیں یار اردو میں پڑھاؤ نا، ہندی میں پڑھاؤ نا، وہ کہتے ہیں جی پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، اس کی ساری اصطلاحات انگریزی میں ہیں، تو وہاں گوروں کے ہاں سے آئیے ہم کیسے بنائیں؟ حالانکہ رشیا والے پڑھا رہے ہیں، چائنا والے پڑھا رہے ہیں، ترکی والے پڑھا رہے ہیں، دوسرے پڑھا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چونکہ اس کے موجد گورے ہیں تو ان کی زبان میں جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے، دوسری زبان میں پڑھائیں گے نئی بات بنے گی۔ قرآن پاک جو بات کہنا چاہتا تھا وہ عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں کہنا آسان نہیں تھا، لوگ نہ سمجھ پاتے۔ عربیاً، ٹھیٹ عربی زبان میں ہے۔ کس لیے اتری ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جن کے پاس کچھ فہم ہے، جن کے پاس کچھ عقل ہے، جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مگر جان کر جو انجان رہے دہر میں، ان سے بھی بڑھ کر کوئی نادان رہے۔ جانتے ہیں لیکن جان کر کہتے مانیں گے نہیں، ورنہ اس لیے اتری تھی جو جانتے ہیں، جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کو قرآن سے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے بیچارے، بھاگتے ہیں قرآن کا نام سن کر کے۔ بشیرا و نذیرا، کیسا قرآن ہے یہ؟ ابھی اسی کی تعریف چل رہی ہے۔ بشیرن، یہ خوشخبری دینے والا ہے، کس کی؟ جو اس کو مانے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری، اس کے لیے دنیا میں کامیابیوں کی خوشخبری، اس کے لیے دنیا میں سکون کی راحت کی خوشخبری۔ نذیرن، ڈرانے والا ہے، اس کو ڈراتا ہے۔ جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے، اس کو جہنم سے ڈراتا ہے، اس کو قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے، اس کو موت کے وقت میں شکل بگڑنے سے ڈراتا ہے، موت کے وقت کے عذاب سے ڈراتا ہے، اور دنیا میں پریشان ہونے سے، اور معیشتاً ضنکا، سورہ طٰہٰ میں گزر چکا، جو ہم کو نہیں مانتے ہیں دنیا میں ان کو سزا نہیں دوں گا مگر ان کو ٹینشن والی زندگی دوں گا۔ یہ آسان ترجمہ ہے آج کی زبان میں۔ معیشتاً ضنکا، ایسی زندگی دوں گا جو تنگی والی ہوگی، مگر کون سی تنگی؟ کہ روزی کے ڈھیر لگے ہوں گے، گھر میں ڈھیر لگا ہے سونا چاندی کا، مگر بندہ پریشان ہوگا، سب کچھ ہوگا مگر پریشان ہوگا۔ بشیرن، پھر خوشخبری دینے والا ہے یہ قرآن۔ نذیرن، ڈرانے والا ہے۔ میں نے کہا دنیا میں معیشتاً ضنکا سے ڈرانے والا، ٹینشن والی زندگی، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کرم کا، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ایک نمونہ تھا، اس کا مظہر تھا کہ اس نے کیا مہربانی کی۔ مگر ہائے قرآن جب ملا تو کیا ہوا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، فَأَعْرَضَ، تو منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا،
دوسری طرف منہ موڑ دیا، اکثرہم ان میں سے اکثر نے، فہم لا یسمعون تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، آج سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے انسانوں کو کہا گیا، آج ملت کا یہ حال ہے۔ وہ لوگ جن کو گھٹنے گھس گئے نماز پڑھتے مرتے مگر قرآن نہیں سننا چاہتے، عجیب بات ہے بھئی، کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اپنے دماغ میں کچھ خیالات بنائے ہوئے ہیں، قرآن سنیں گے تو وہ ٹوٹیں گے، اس لیے وہ چاہتے سنو ہی مت تاکہ عمل ہی نہ کرنا پڑے۔ بھائی ٹھیک ہے، اب ان کو کہو کہ قرآن پاک میں ایسا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ فَأَعْرَضَ تو منہ موڑ لیا، اکثرہم ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی کرتے تھے، کانوں میں کیلے وہ روئی ٹھونس لیتے تھے، سننا نہیں، کان نہیں لگانا، اور کیا کرتے تھے دوسروں کو کہتے تھے کان بند کرو، اور کیا کہتے تھے آگے آ رہا ہے وَالْغَوْ فِيهِ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شور مچاؤ، کسی کے کان میں نہ پڑے۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جناب آپ تو باتیں بہت سناتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ کس کے پردے؟ کہتے تھے ہمارے دل میں پہلے سے باپ دادا کی ہدایت موجود ہے، جب وہ ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں تو اب آپ کی بات اس کے اندر کیسے گھسے گی؟ وہ تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فی اکنتن پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس چیز کی طرف سے، تدعونا آپ بلاتے ہو ہم کو، الیہ جس کی طرف، جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں، جس کی دعوت دیتے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم کو نہیں سنائی دیتی ہیں آپ کی باتیں، ہم تک پہنچتی نہیں ہیں۔ وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں کے اندر وقر ہے، وقر کا آسان ترجمہ کرتے ہیں اردو والے ڈانٹ لگی ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے وقر کا معنی نہ سننے کی بیماری، ہمارے کانوں میں وقر لگا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں کان بوجھل ہیں اردو والے کہتے ہیں، نہ سننے کی بیماری ہے، ہمیں اونچا سنائی دیتا ہے، ہم نے سنا ہی نہیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اللہ اکبر۔ وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں پردے لٹکے ہوئے ہیں، فعمل اننا عاملون جا تو اپنا کام کر، اننا عاملون ہم اپنا کام کریں گے، تو اپنی توحید کو چھوڑتا نہیں، ہم اپنی شرک کو بھی چھوڑیں گے نہیں، فعمل تو اپنا کام کر، اننا عاملون ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اے مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں، دوبارہ اس آیت پر غور کرو کہ آج کے لوگ بھی یہی نہیں سوچ رہے ہیں، وقالو قلوبنا اور وہ کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل فی اکنت پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ اس چیز کی طرف سے جس کی آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں، وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، ہم کو نہیں سنائی دے رہا ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور آپ کے اور ہمارے بیچ میں پردے ہیں، فعمل تو جا تو اپنا کام کر، اننا عاملون ہم اپنا کام کرنے والے ہیں، ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اور دنیا بھر کے اندر جتنے لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے تقریباً 999,000 میں سے نہیں، لاکھ میں سے کہیے 99,000 999 ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مانتے ہم، قرآن میں ایسا ہے اور ایسا ہے۔ بھائی تو نے پڑھا قرآن؟ کہتا پڑھا نہیں جی میں نے، ہائے ہائے۔ اور سورہ یونس میں ہے کہ مجھے لوگوں سے یہ گلہ نہیں کہ لوگ قرآن کو مانتے کیوں نہیں، گلہ یہ ہے پڑھتے کیوں نہیں۔ اور پھر سورہ سبا میں ہے قل انما اعظکم بواحدہ، آپ ان سے کہیے میں تم سے ایک آخری بات کہتا ہوں، قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اٹھو دو آدمی غور کرو، ایک آدمی بیٹھ کے غور کرو، تنہائی میں غور کرو، پھر کچھ سوچنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کو، اور جو بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ما بصاحبکم من جنہ، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ یہ قرآن دیوانوں کی بات نہیں کر رہا ہے، ان سے بڑی کون سی عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟
لیکن نہیں مانتے، تو اس کے مقابلے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا آپ اعلان کیجئے. کیا اعلان کیجئے؟ قل انما انا بشر مثلکم، قل آپ فرما دیجئے انما بے شک، انا بشر میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. مطلب میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں اور میں تم کو نعوذ باللہ اپنی خدائی کی دعوت دے رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں عرش سے خدا رہا ہوں لے کر کے وہی؟ انما انا بشرکم مثلکم، میں بے شک تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو یہ پیغام دیا ہے، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، اللہ نے مجھ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری جانب، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم کہ تمہارا خدا الہ واحد ایک ہی خدا ہے. فاستقیموا الیہ لہذا تم اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، واستغفروہ اور اسی سے بخشش مانگو. میں خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. تم کہتے ہو تو کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے، بازار کیوں جاتا ہے، شادی کیوں ہوتی ہے، بچے کیوں ہیں؟ میں نے کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ میں تو مان رہا ہوں میں انسان ہوں، مگر اللہ کا مجھ پر پیغام آ رہا ہے، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. انما میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما اس بات کی، الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود بالکل ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ تم اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ، مطلب سب کے در کو چھوڑو، ایک اس کے در کو پکڑ لو. واستغفروہ اور اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو. وویل للمشرکین اور بربادی اور تباہی ہے مشرکین کے لیے. اس آیت پر تھوڑا سا ٹھہر کر غور کیجئے، میں نے پیچھے بھی اس کا حوالہ دیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے پہلا اعتراض ہوا جب وہ دنیا میں آئے تو ان کی قوم نے نہیں مانا، کہنے لگے کہ ہم تجھے کیسے مان جائیں جبکہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، اور جو ہماری طرح کا انسان ہو، بشر ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہم تسلیم کر سکتے. سب سے پہلا اعتراض ہوا حضرت نوح علیہ السلام پر. تو نوح علیہ السلام کو جب قوم نے کہا تو بشر ہے اس لیے تو نبی نہیں ہو سکتا، اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں انسان نہیں ہوں. دیکھیے قرآن پاک، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ 12ویں پارے میں سے سورہ ہود کی آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں میں. فقال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ما نراکا ہم تجھ کو نہیں دیکھتے ہیں الا بشرا مگر ایک بشر سمجھتے ہیں، اور جب تو بشر ہے تو پھر تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا خیال کیا تھا کہ جو انسان ہو، جو بشر ہو، وہ نبی، بولیے نہ سو گئے، نہیں ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي. نوح علیہ السلام اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری قوم اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں اور اللہ نے میرے اوپر وحی کی رحمت کی بارش کی ہو، فعمیت علیکم اور وہ تم پر پوشیدہ ہو گئی ہو، تو پھر میں کیا اس کو زبردستی تمہارے سر لگا دوں گا؟ پھر فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگ سمجھتے تھے کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کائنات کے خزانے ہوتے ہیں، بس جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا وہی قارون بن گیا، جس کو بس کہہ دیا جاؤ، جس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا وہی وقت کا قارون بن گیا. یعنی اس کے ہاتھ میں پروردگار کے خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں. اور ان کا اعتراض کیا تھا کہ جو آپ پر ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، ہم کیسے مانے کہ آپ نبی ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں میں نے تم سے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں خود غیب نہیں جانتا ہوں، جو باتیں اللہ مجھ کو بتاتا ہے وہ تم کو بتاتا ہوں. تیسری بات وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو مان رہا ہوں میں انسان ہوں، میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ ہر نبی پر یہی اعتراض ہوتا رہا.
یہ میں نے نوح علیہ السلام کا پیش کیا۔ قرآن پاک میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض ہوا تو ان کے بعد سارے نبیوں پر اسی طرح ہوتا رہا۔ کس طرح ہوتا رہا اس کے لیے میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں سورہ ابراہیم کی، کہ سارے نبیوں کو مل کر لوگوں نے کیا کہا ہر دور میں، قرآن پاک نے اس کا بیان کیا۔ قالوا ان انتم، یہ سورہ ابراہیم کی 13ویں پارے کی آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہر دور کے نبیوں کو قالو لوگوں نے کہا، ان انتم یہ جمع کا لفظ ہے، تم نہیں ہو الا بشر مگر تم بشر ہو، انسان ہو، مثلنا ہمارے جیسے۔ جب تم ہمارے جیسے انسان ہو تو ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ جو ہم جیسا انسان ہوگا اس کو ہم نبی کیسے مانیں گے؟ قالت لهم رسلهم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک ہم نہیں ہیں۔ یہ 11ویں آیت آ گئی، ما نحن، ان نحن ہم نہیں ہیں، الا بشر مگر بشر ہیں، انسان ہیں، مثلکم تمہارے جیسے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے۔ یہ تو میں نے چند آیتیں پیش کی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو آیت ہے، قل آپ کہہ دیجئے انما بلا شبہ انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، یہ کئی مقام پر ہے قرآن پاک میں، یہی نہیں ہے، اس سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیت یہی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر آئیے تو میں نے چند حدیثیں آپ کو سنائی تھی۔ آپ کے پاس ایک آدمی مقدمہ پیش کرتا ہے اور چرب زبانی سے بات کرتا ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بات کو زیادہ مدلل کر کے پیش کرتا ہے اور دوسرا بیچارہ اس طرح نہیں کر سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ میں یہ گواہ بھی پیش کرے گا تو میں اس کے گواہوں کو دیکھ کر کے اس کے لیے کسی زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں، لیکن اگر حقیقت میں وہ زمین اس کی نہیں ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا، حالانکہ آپ کی عدالت سے کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نعوذ باللہ اگر کسی نے ایسا کروانے کی کوشش کی تو ایک دم عرش ہلا، وحی اتر گئی، اور یہ بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، فوراً وحی اتری اور وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ سچ یہ ہے جھوٹ یہ ہے۔ مثلا سورہ نساء میں ہے 5ویں پارے میں، ایک آدمی منافق تھا، اس نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے جو آٹا لیا تو وہ آٹے کی ایک لکیر لگتی ہوئی اس کے گھر تک چلی گئی اور ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی لیے تھے، لیکن رات بھر آٹا روٹیاں پکاتے رہے، کھاتے رہے، خوشی مناتے رہے، لیکن پھر اس کو محسوس ہوا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، تو اس نے وہ بوری اٹھائی اور اس کی ویسی آٹے کی گرتی ہوئی تھوڑی تھوڑی لکیر چلتی گئی تو ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دی۔ اس کو کہا کہ یار تو اپنے پاس رکھ لے کہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں، نہ، اس کو یہ تھوڑا کہا، اس کو کہا کہ یہ میری امانت ہے اور کسی کو بتانا نہیں، ایسا ویسا۔ دوسرے دن مقدمہ پیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور اس کی طرف چونکہ آٹے کا نشان جا رہا تھا تو سب نے اس پر شک کیا، اس کو پکڑا گیا تو اس کی قوم کے سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی عجیب بات ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے اس کو یہ مورد الزام بنا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، تحقیق کرو، تلاش کرو، چھاپے مارو، آٹا کہاں ہے؟ تو چھاپا مارا تو آٹا تو یہودی کے گھر میں ملا۔ یہودی نے کہا یہ تو اس نے میرے پاس امانت رکھا ہے۔ اس نے کہا کون گواہ ہے، کس کے سامنے امانت رکھا ہے؟ قریب تھا کہ یہودی بیچارہ چور بن جاتا اور یہ نام کا مسلمان اور حقیقت میں بدبخت منافق یہ بچ جاتا، لیکن فوراً آیت نازل ہوگی قرآن پاک کی جس میں بتایا گیا نہیں یہودی چور نہیں ہے بلکہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کا نام بھی آتا ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی آتا ہے۔ چنانچہ اس کو پکڑا جانے والا تھا مگر وہ بھاگ گیا اور مکہ کے کافروں سے جا کر کے مل گیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی عدالت میں ایسا ہونے نہیں دیا اللہ نے، لیکن آپ نے اس موقع پر فرمایا
کہ اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں تو میں ایک بشر ہوں، انسان سے ایسی خطا ہو سکتی ہے، ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کا حقدار بن گیا ہے۔ یہاں آپ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا میں بشر ہوں، صحابہ نے آپ کے لیے یہی لفظ استعمال کیا۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، تو فرمایا آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک انسان ہے، گھر میں جھاڑو لگا دیتے ہیں، بکری کا دودھ نکال دیتے ہیں، کپڑے سی لیتے ہیں، یہاں تک کہ جوتا ٹوٹ جائے اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ انما ہوا بشر، وہ تو ایک بالکل انسان کی طرح، بشر کی طرح گھر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے آپ کے لیے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایمان والوں میں بھی ایک طبقے کا ذہن بن رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ حضور کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ حالانکہ ابھی پیچھے آیت گزری تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کیا کہا، میں کس کو پیدا کر رہا ہوں، میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں اور مٹی سے پیدا کروں گا۔ تو جو پہلا بشر ہوا تو اس کی اولاد آگے کیا ہوگی، انسان ہی تو ہوگی، بشر ہوگی۔ لیکن یہ لوگوں کو تعجب ہوتا کیوں ہے، کیونکہ اس عربی لفظ کا ترجمہ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو عربی میں اس کا بشر کا معنی انسان، مگر ہماری زبان میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، سیاہکار، بدکار، گنہگار، بھول جانے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ مطلب ہے بشر کا، جو گنہگار ہو، سیاہکار ہو، اللہ کو بھولنے والا ہو، اس کو تو قرآن کہتا ہے وہ جانور ہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ کہاں انسان ہے۔ آگے بڑھیں، مثلکم تمہارے جیسا ہوں، اس کو بھی سمجھے تمہارے جیسے کا کیا مطلب ہے۔ تمہارے جیسے کا نعوذ باللہ یہ کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا کہ جیسا انسانوں کا مرتبہ ہے ایسا حضور کا مرتبہ ہے، یہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ جو امام الانبیاء ہیں، جو خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، تو مثلکم کا یہ معنی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے صرف 4 باتیں ہیں جس میں کہا کہ آپ انسانوں کی طرح ہیں۔ 4 باتیں کیا؟ انسان شادیاں کرتے ہیں تو بیان کیا، یہی 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آخری نہیں سورہ رعد کی آخری رکوع کی آیت ہے کہ آپ بھی شادی کرتے ہیں، آپ کی بھی اولاد ہے۔ ایک بات ہوگی شادی کرنا اور اولاد کا ہونا۔ دوسرا 19ویں پارہ رات ہی آپ نے سنا ہے تو نہیں 18واں پارہ، اس کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ مکہ کے کافر حضور سے کہہ رہے تھے مالی حاضر رسول، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول، یا کل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا کہ میں پانی نہ پینے والا اور کھانا نہ کھانے والا بشر ہوں، میں بشر ہوں، بشر کھانا کھاتا ہے، بشر پانی پیتا ہے۔ اور 17ویں پارے میں آیا ہم نے کسی ایسی انسان کو نہیں بنایا کہ جو نہ کھانا کھاتا ہو نہ پانی پیتا ہو، ہر ایک کھانا کھاتا ہے، ہر ایک پانی پیتا ہے۔ تو دوسری بات ہوگی کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، 3 باتیں ہوگی، یہ کھانا اور پانی۔ چوتھی بات وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ بھی اسی میں 18ویں پارے کے آخر میں، اور یہ بازار جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ جو آدمی کاروبار کرے، جو کھائے پیے، جو بازار میں جائے اور جو شادی کرے، جس کے بچے ہوں، وہ نبی تھوڑا ہو سکتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے، بزرگ کون ہوتا ہے؟ نبی تو بڑی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بزرگ پوچھو کون ہوتا ہے تو لوگ فوراً کہیں گے بزرگ وہ ہوتا ہے جی جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، دریاؤں کے اوپر مسلح ڈال کے نمازیں پڑھتا ہے، کھانا پینا تو بات ہی نہیں، شادی نہ بیاہ نہیں، کچھ نہیں، بس جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اور رہتا بھی ننگا ہے۔ پورا ننگا ہو تو پورا ولی، آدھا ننگا ہو تو آدھا ولی۔ اور بالکل لوگوں کے یہی ذہن ہیں آج بھی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ فرمایا وہ تاجر لوگ ہیں، نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، جو پورا ناپتے ہیں، پورا تولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اس شہر میں جی سب سے بڑا ولی کون ہے، تو آپ نے دیکھا ایک نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا تاجر ہے اور سنتوں کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے۔ آپ نے کہا مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا ولی ہے، تو لوگ سب آپ پر ہنسیں گے، کہیں گے کیسا بدھو، کیسا بے وقوف آدمی ہے، اس دنیا دار کو کہتا ہے یہ ولی ہے، یہ تو دنیا دار ہے، یہ کہاں ولی ہے۔ اور اگر پنج پڑی پر کہا جائے کہ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی پورا ننگا، تو دیکھیے پھر کیسی ساری قوم دوڑے گی اور کہے گی یہ تو پکا ولی ہے۔ یہ شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اس کو بزرگ کہتے ہیں اور اس کو بزرگ نہیں کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء پر اعتراض ہوتا تھا کہ تم انسان ہو، جب تم انسان ہو تو تم نبی نہیں ہو سکتے ہو۔
اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، آج کے سبق میں عقیدے کی بات ہے۔ بشر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیزیں انسانوں پر آتی ہیں اس طرح کی چیزیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں گی۔ مثلا انسان کو پتھر لگے تو چوٹ آئے گی، اور انسان کو ڈنڈا پڑے تو اس کی چوٹ لگے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے اوپر پتھر مارا دور سے غزوہ احد میں، تو کیا ہوا؟ آپ کی لوہے کی ٹوپی پر پڑا وہ پتھر، اس کی وجہ سے لوہے کی ٹوپی ٹوٹی، اور اس کے اندر 2 کندے تھے، وہ آپ کے رخسار مبارک میں گھڑ گئے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، اور بار بار بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دوڑے آپ کا خون بند کرنے کے لیے، تو حضرت علی ڈھال کے اندر پانی لے کر آئے، اور حضرت فاطمہ اس پانی کو ڈال کر کے دھونے لگی، لیکن جب دھوتی ہیں تو خون اور بڑھتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ کے ذہن میں آیا تو انہوں نے فوراً ایک چٹائی کو جلایا۔ چٹائی سمجھتے نا، جس کو ہم پھوڑی کہتے ہیں، اب یہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کو گھاس کی وہ ہوتی ہے نا، وہ چٹائی ہوتی ہے، تو پھوڑی وہ جلائی، اور اس کو جلا کر کے اس کی راکھ بنائی اور وہ لگائی، تو خون بند ہو گیا۔ پتھر مارا، آپ کو چوٹ آئی، یہ مطلب ہے بشر ہونے کا۔ اس سے زیادہ نعوذ باللہ مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ خاکم بدین، آپ کے مبارک رخسار خوشبو آتی ہے، جس پتھر پر آپ کا خون گرا تھا اب تک اس سے اسی طرح خوشبو آتی ہے، اور آج بھی اس کے گواہ موجود ہیں۔ آج بھی ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا میں خوشبو نہیں ہے۔ یہ آپ کی رسالت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھوڑا آپ کو لے کر کے دوڑتا ہے اور بدک جاتا ہے، اور اچانک ایک درخت کے ساتھ سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگ مبارک چھل جاتی ہے، آپ کے گھٹنے میں موچ آتی ہے۔ 30 دن تک بخاری کی روایت ہے، آپ اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے کے اوپر ایک کمرہ ہے، دوسرا کمرہ، اس میں آپ آرام فرماتے رہے، اور اس بیچ میں آپ نے وہی نماز پڑھی۔ صحابہ نیچے الگ جماعت کر رہے تھے، آپ کے گھٹنے میں اتنی تکلیف تھی، نیچے نہیں اتر پا رہے تھے، معلوم ہوا کہ آپ کو چوٹ لگی۔ یہ مطلب ہے انسان ہونے کا۔ اور انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے، حضرت صفیہ سے آپ کا نکاح ہوا، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ایک مقام پر پہنچے، صحبہ نام کا مقام ہے، اس سے آگے وہاں آپ نے تو رخصتی کی ان کے ساتھ، اس کے بعد آگے چل رہے تھے، ان کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا رکھا تھا، پردے سے وہ ڈولی سی بندی تھی، اس میں وہ پردے میں بیٹھی تھی۔ اچانک اونٹ بدکا، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گرے اونٹ سے۔ اب کوئی کہے جی اتنا بڑا بزرگ اور گاڑی سے کیسے گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے؟ بھائی بزرگ ہے، انسان ہے نا، انسان کو جس طرح دوسرے لوگوں کو بیماری لگتی ہے، گاڑیوں سے گرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، زخم آتے ہیں، اس طرح آئیں گے۔ یہی بتانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے بھی اللہ کو، کہ دیکھو میرے حبیب بھی گر سکتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، گرے ہیں، مگر اس موقع پر آپ کو چوٹ نہیں لگی۔ حضرت ابو طلحہ دوڑے، آئے ہائے، انہوں نے کیا کہا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اصابک شیء، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، البتہ تم عورت کو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے پہلے تو آپ کے کپڑے سیدھے کیے آپ کے اوپر، اس کے بعد میں نے دوسری طرح حضرت صفیہ کو دیکھا، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا، میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالا۔ یہ مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا، کہ تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ کو بھی۔ بخار آیا آپ کو، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جہاں تک آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی شان ہے۔ میں نے کہا یہ اظہار ہو رہا نا کہ زخمی سب ہوتے ہیں، لیکن خونوں سے بدبو آتی ہے، اور 1450 سال گزر گئے، اس پتھر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ اور میں نے یہ بات کیوں زور دے کر کہی؟ بات کہتا ہوں عقیدے کی بات ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے کے عالم ہیں شیخ ولی الدین عراقی، بہت پرانے، دیکھ لو 1200 سال پہلے نہیں، غلط کیا، 1100 سال پہلے کے ابن حجر عسقلانی کے استاذ ہیں وہ، علامہ ولی الدین عراقی۔ ولی الدین عراقی کا فتویٰ ہماری تفسیر روح المعانی، یہ علامہ محمود آلوسی کی روح المعانی ہے، حنفی عالم ہیں، زبردست عراقی ہیں، بغدادی، ان کی تفسیر ہے، اس میں چوتھے پارے لقد من اللہ علی المؤمنین کی تفسیر میں انہوں نے ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کافر ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو
جائے گی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس آیت کا منکر ہے، یہ آیت بار بار قرآن میں آ رہی ہے تو وہ تو اس آیت کا منکر ہو جائے گا، اور جب آیت کا منکر ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ انسان ہیں اور کوئی کہے نہیں ہے، تو آیت کا منکر ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی، آپ فرما دیجئے بے شک میں ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ بہت غلط ترجمہ ہوا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں ظاہری شکل و صورت کا تو کوئی لفظ نہیں ہے، حضرت آپ نے یہ ترجمہ کس لفظ کا کیا ہے؟ دوسری بات، نعوذ باللہ، حضور ظاہری شکل و صورت میں کیا کافروں جیسے تھے؟ مثلکم تمہارے جیسا، اور تم کون کافر ہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ حضور ظاہری شکل و صورت میں کافروں کی طرح تھے؟ ہیں؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میری پہلی نظر جب آپ پر پڑھی، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور کا چہرہ کیا ان کی طرح ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بار بار بخاری نے پیش کی، احسن، آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، اشجع، پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہادر، پوری کائنات میں سب سے زیادہ باہمت آپ ہیں۔ فرمایا اچانک مدینہ کے اندر ایک عجیب آواز آئی، لوگ گھبرا گئے، تو لوگ جلدی جلدی اٹھے کہ حضور تک کوئی نہ پہنچ جائے، شاید باہر سے کوئی حملہ ہو گیا ہے۔ تو لوگ جب تک اٹھ کر کے دوڑتے، تو لوگ دوڑ کر گلیوں میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر بیٹھے اور اس کو دوڑا کر کے پورے مدینے کا چکر کاٹ کے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں، کوئی نہیں، پتہ نہیں کوئی بجلی گری ہے، کیا ہوا ہے، کیسی آواز ہوئی ہے، کوئی آواز نہیں ہے، میں دیکھ کر کے آ گیا ہوں۔ آپ اگر کائنات میں سب سے بہادر نہ ہوتے تو عرب کے بہادر آپ کو مان لیتے، ایمان آپ پر لے آتے۔ خالد بن ولید آپ پر ایمان اس لیے لائے کہ غزوہ احد میں اس نے دیکھ لیا کہ حضور سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی غزوہ حنین کو دیکھو، سامنے 24,000 کا لشکر ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے ایک وقت میں آپ کے پاس 40 لوگ تھے، پھر 12 لوگ تھے، اور لاسٹ میں صرف آپ کے ساتھ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان 2 بندے رہ گئے تھے۔ لیکن اس وقت میں آپ نے کیا کیا جب 2 انسان آپ کے ساتھ ہیں؟ فرمایا اتنا بڑا لشکر تھا، عرب کے لوگ اس طرح جب دشمن کے بیچ میں گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے نیچے اتر کر کے اپنی سواری کی ٹانگ کاٹتے تھے۔ فرمایا آپ نے ٹانگ نہیں کاٹی، آپ سفید خچر سے نیچے آپ نے چھلانگ لگائی اور آپ نے تلوار گھمائی اور فرمایا میں تم 24,000 کا اکیلا مقابلہ کروں گا، اترو میرے لیے میدان میں۔ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو کیا ظاہری شکل و صورت میں حضور کافروں کے جیسے؟ یہ بڑا گندا ترجمہ جس نے بھی کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا۔ اور میں نے کہا تمہارے جیسے میں صرف 4 باتیں، کھانے پینے میں، بیاہ شادی کرنے میں، اور میں نے کیا کہیں، کاروبار کرنے میں اور بازار جانے میں تمہارے جیسا ہوں۔ یا پھر حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح تم کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، تم کو چوٹ لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، تم سواری سے گر سکتے ہو میں بھی گر سکتا ہوں۔ اور یہ اللہ دکھاتا ہے کس لیے؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے یار اتنا بڑا بزرگ اور اس کو بھی دیکھو کھانسی لگی ہوئی، ارے بابا بزرگ کو کھانسی نہیں لگے گی کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بھی انسان ہے، جس طرح سب کو بیماریاں اس کو بھی بیماری لگے گی، یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ گھوڑے سے، آپ اونٹ سے نیچے گرے، حضرت صفیہ ساتھ میں وہ گر گئیں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، فاستقیموا الیہ، تو تم اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، واستغفروہ، اور اسی سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور بربادی ہے، تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ مگر کون ہے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہی مشرک۔ یہ بڑا اہم مسئلہ، زکوٰۃ تو مسلمانوں پر فرض ہے، اور قرآن مکہ کے کافروں کو کہتا ہے ویل، ان کے لیے بربادی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے خیرات کرنا، تو خیرات کرنے میں تو وہ کمال مقام رکھتے تھے۔ ابو جہل سے پوچھا نا ان کے رسول ہونے میں تجھے کیا شک ہے؟ کہا شک وقت کچھ نہیں، مگر چکر یہ ہے کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم نے بھی پلایا، ان کے خاندان نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، ہم نے بھی کھلایا۔ اب بنی ہاشم کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی ہے، ہم کہاں سے نبی لائیں؟ اگر ہم ان کے نبی کو مان لیں گے تو نیچے نہیں لگ جائیں گے کیا ان کے؟ تو یہ تو ان کی خیرات کرنا، کھانا کھلانا تو ان کا کام تھا۔ اکثر نے اشارہ کیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ کے کافر ان مظلوموں پر خرچ نہیں کرتے تھے جو ایمان لائے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔
تو زکوٰۃ تو فرض ہی مدینہ میں ہوئی ہے، مدینہ میں فرض ہوئی ہے زکوٰۃ ایک خاص نصاب کے ساتھ۔ وہ جمعے کے دن آپ کو سنایا تھا، جس نے سنا ہوگا سن لیا ہوگا، ورنہ زکوٰۃ مکہ میں بھی فرض تھی مگر متعین نہیں تھا، وہاں یہ تھا کہ خیرات کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ معلوم ہوا زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا کام ہے، مسلمان کا کام زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا یہ بھی مشرکوں کا کام ہے، قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ نماز نہ پڑھنا بھی مشرکوں کا کام، زکوٰۃ نہ دینا بھی مشرکوں کا کام۔ اب ایسے بھی مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے زندگی میں نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ کون ہے مشرک؟ وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اب یہ آیتیں عتبہ سن رہا ہے، اس پر کیا اثر ہو رہا تھا آیتوں کا؟ حدیث میں ہے پہلے وہ بیٹھ کر سننے لگا، جب ان آیات کا اس پر اثر ہونے لگ گیا تو وہ پیچھے کو یوں ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک لیے اور بڑی مشکل سے بیٹھ پانے لگا اور وہ گھبرانے لگ گیا۔ کیا آیات ہیں ایسے جھنجھوڑ۔ قل أئنکم، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، أئنکم، کیا بے شک تم لتکفرون، نہیں مانو گے، انکار کرو گے، بالذی، اس ذات کا، اس اللہ کا، الذی خلق الارض، جس نے ساری زمین کو بنایا، یومین، 2 دنوں میں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین کو، آسمان کو، اس کے بیچ کی ساری مخلوق کو 6 دنوں میں بنایا۔ مگر یہ پہلا مقام ہے جہاں تفصیل بتائی کہ کیسے کیسے بنایا۔ فرمایا اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا یومین، 2 دنوں میں۔ اور حدیث میں موجود ہے اگر اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں نہیں، لمحے کے 1,00,000ویں حصے سے کم میں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے تدریج کے ساتھ بنایا تاکہ اس کے بندوں کو سبق ملے کہ جو کام کرنا ہو آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے، کر کے ہی ہوتا ہے کام۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے لیے شریک بناتے ہو، ند بناتے ہو، پھر اس کے مقابلے میں دوسروں کو پکارتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا وہی رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنایا اس نے فیہا زمین کے اندر رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑوں کو، من فوقہا، اس کے اوپر سے۔ اور جگہ جگہ کہا کہ پہاڑوں کو ہم نے کیا کیا، کہا زمین کے اندر کیلیں ٹھوک دیں، تمید بکم، تاکہ یہ لے کر کے ڈھلک نہ جائے، کیونکہ یہ پانی پر ہے، ڈھلکنے ہیں ادھر ادھر، بیلنس اس کا برابر کر دیا، ہر طرف سے اس میں پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی۔ اور کیا کیا، وقدر فیہا اقواتہا، اور متعین کر دیا، رکھ دیا زمین کے اندر اقواتہا، اس کی روزیوں کو۔ روزیوں کا مطلب کیا ہے، جتنی مخلوق پیدا کرنی ہے زمین کے اوپر، ہر ایک کی خوراک کا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر، کس کو کیا خوراک ملنی ہے اس کا انتظام۔ بڑے بڑے پیٹ والے، حدیث میں موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ خدایا تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں دعوت تیرے بس میں ہے؟ کہا ہاں، ہر مخلوق کے لیے الگ الگ چیز رکھوں گا، بھینس کے لیے گھاس رکھا، بکری کے لیے پتے رکھے، انسانوں کے لیے خوراک رکھی، وغیرہ وغیرہ، سانپوں کے لیے دودھ رکھا، مچھلی کے لیے کیا رکھا۔ ایک ہی مچھلی نکلی سمندر سے، اور وہ گھاس بھی اور چاول بھی اور جو رکھے تھے سب کے لیے، وہ سب کے کھاتے کا ایک ہی لقمہ بنا گئی، اور پھر دیکھ رہی تھی ایسے کر کے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا مطلب؟ کہا روز کے 2 لقمے کھاتی ہوں، آج تو ایک ہی ملا، کیا دعوت ہے یہ تیری؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، ہے پروردگار میرے بس میں تیری مخلوق کی میں دعوت کروں؟ پروردگار کا یہ کام ہے، سب کے لیے روزی رکھی ہوئی ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، یہ تو صرف لوگوں کا خیال ہے۔ ابھی ایک تحقیق ہوئی، ایک پرندہ ہے ہماری زبان میں اس کو کونج کہتے ہیں، اب پتہ نہیں انگریزی میں اس کا کیا نام ہے، وہ جو ہوا میں بہت لمبا اڑتا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور لائن میں اڑتا ہے اور آواز لگاتے رہتے ہیں۔
تو اس پر تحقیق ہوئی کہ وہ کھاتے کیا ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ 7 دن فضا میں رہتے ہیں، اتنے دن وہ کیا کھاتے ہیں؟ تو خوردبین سے دیکھا گیا کہ فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، وہ چلتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو انہیں کو کھاتے اور چلتے رہتے ہیں، کھاتے اور چلتے رہتے ہیں۔ سمندر کی تہ میں ایک مچھلی ہے، وہ صرف کیا کرتی ہے کہ پورے سمندر کی جو ڈسٹ ہے اس کی جو صفائی کرتی ہے، وہ اس کے پنکھوں میں پھنستی ہے، وہی اس کی خوراک ہے۔ اقواتہا، ہر ایک مخلوق کی اس کے مناسب روزی رکھی، یہاں تک کہ انسان جس علاقے میں پیدا کیے وہاں کے لیے وہیں کی خوراکیں رکھی، کہیں چاول رکھے، کہیں گیہوں رکھے، کہیں مکی اور کہیں باجرہ، اور یہ سارے کام ملا کر کے ہو گئے 4 ایام فی 4 ایام، 4 دن میں، یعنی 2 دن میں زمین بنی اور 2 دن میں یہ سارا کام ہوا، تو کتنے ہو گئے؟ بعض وہ جو ٹیڑے دماغ کے لوگ ہیں نا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 دن وہ ہوئے اور کہا کہ 4 دن یہ، تو یہ تو ہو گئے 6 دن، اور آگے آ رہا ہے کہ آسمان بنائے 2 دن میں، تو یہ تو ہو گئے 8 دن۔ ہر جگہ کہتا ہے قرآن 6 دن، ادھر خدا کو نعوذ باللہ حساب ہی نہیں یاد رہا، الیاذ باللہ۔ ارے بے وقوف، گرانڈ ٹوٹل نہیں جانتے ہیں، پیچھے کا ساتھ میں شمار کرتے رہتے ہیں، اردو میں کل میزان، پیچھے کا جوڑ کر کے اب کتنا ہوا، پیچھے کا جوڑ کر اب کتنا ہوا، تو 2 دن وہ اور 2 دن یہ، فی 4 ایام، اب ہوئے 4 دن، یہ ابھی 4 دن ہوئے۔ سواء للسائلین، سواء برابر ہے، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، مطلب جو پوچھ رہے تھے کہ زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، ان سب کو برابر جواب ہو گیا۔ یہ بھی اس کا ترجمہ، اور ایک دوسرا ترجمہ سواء للسائلین، برابر ہے سب کے سب مانگنے والوں کے لیے۔ اللہ علامہ قرطبی نے کہا مانگنے والوں کا مطلب کیا ہے؟ کہا ضرورت مند، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ ملے گی۔ چنانچہ شیر کو ہمیشہ گوشت کھانا ہے، کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا ہے، اس کے لیے گوشت کا انتظام ہے اور روزانہ ملے گا اس کو، کبھی ایسا نہیں کہ وہ بھوکا مر جائے، جس کو جو ملنا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، کہاں سے انتظام ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے وہ جانے۔ ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی پروردگار نے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور یہ پوری فضا، یہ آسمان ایک دھواں تھا۔ آج سائنس والے کہتے ہیں جی ترقی کر کر کے یہاں پہنچے کہ جب کائنات نہیں تھی تو کیا تھا، کہا ایک بے نور خلا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو سمجھیے کہ قریب پہنچ کے قرآن نے کہا دھواں تھا، وہی دخان، اور یہ سارے آسمان کیا تھے؟ دھوئیں تھے۔ پھر اس کے کتنے بنا دیے؟ 7 آسمان، لیکن اس کو کیسا بنایا اللہ نے؟ بیچ میں جواب دیا جا رہا ہے، کوئی مستریوں کی طرح مٹیریل اکٹھا نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کئی سڑکوں کے پاس سے جب پہاڑ کو کھود دیتے ہیں تو کیسے اس میں سیٹ کیے ہوتے ہیں، اوپر مٹی، نیچے اس کے گول پتھر، پھر مٹی، پھر پتھر، یہ کس نے اتنے سیٹ کیے ہیں؟ کیا کوئی مستری لگا ہوا تھا؟ کہا نہیں۔ فقال لہا، اللہ نے فرمایا آسمان سے بھی، وللارض، اور زمین سے بھی فرمایا ایتیا، آ جاؤ، طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، مطلب میں جیسا چاہ رہا ہوں اس طرح کے بن جاؤ، چاہے اپنی مرضی سے بنو، نہیں بنو گے تو میں بناؤں گا تمہیں، میرے آرڈر کے آگے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اتینا، ہم آگے، طائعین، تیری بات کو مانتے ہوئے، اے پروردگار جیسا تو چاہے گا اسی طرح ہم بن جائیں گے۔ آسمان بھی ویسے ہی بن گیا، زمین بھی ویسے ہی بن گئی، ضرورت کی چیزیں سب اس میں ویسے ہی رکھ دیں۔ فقضاہن 7 سماوات، تو آسمانوں کا فیصلہ کر دیا، 7 آسمان بنا دیے۔ یہ کتنے میں ہوا؟ فی یومین، 2 دنوں میں۔ اب پچھلے 4 دن جوڑو اور یہ 2 دن کتنے ہوئے؟ 6 دن ہو گئے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر ایک آسمان کے اندر اس آسمان کے لائق حکم دے دیا، مطلب جس آسمان کے اندر جو کام ہونے تھے اس کا آرڈر جاری ہو گیا، اس میں یہ کام ہوگا، اسی طرح ہوتا رہے گا، ایک نظام بن گیا۔ جس طرح جس کو کہتے ہیں نا بے وقوفی کی زبان میں کہ نیچر ہے جی، بس سورج چڑھ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، یا زمین چکر کھا رہی ہے، بھیا دھکا کون دے رہا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس چل رہا ہے، یہ سب کا نظام چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے، غلہ اگ رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کہتے کوئی نہیں کر رہا ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ ارے ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ صرف زمین کا تم کو نظر آتا ہے، ہر آسمان میں اسی طرح کا نظام ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، مثلا یہ جو قریب والا آسمان ہے، اس کے اور اس کے بیچ کی فضا کو خوبصورت بنایا اللہ نے، چمکایا بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ذریعے سے،
اس میں ستارے لگا دیے، وہ چمکنے لگ گئے، وحفظا، اور اس کی حفاظت بھی کی۔ اب کس سے حفاظت کی؟ ایک تو میں نے وہ کہا تھا کہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ان سے آسمان کی حفاظت کی گئی ہے، یا اس کے علاوہ اور کس کس چیز سے حفاظت کی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کہ یہ سارے نظام کی حفاظت کی کہ اسی طرح رہے گا، سورج اور چاند اور ستارے جس کو جس کام پر لگا دیا وہ اسی طرح رہے گا۔ یہ کس کا فون بج رہا ہے یار؟ وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اب اس آیت پر غور کرو، ذالک یہ تقدیر نظام بنایا ہوا ہے، العزیز اس کا جو غالب ہے، العلیم جو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب جتنے بھی کائنات میں نظام ہیں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ دو وجہ سے۔ کیوں فیل ہوتے ہیں؟ ایک اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر دوسرے کا نظام غالب آ گیا، آپ نے ویب سائٹ بنائی، دوسرے نے اس کو ہائی جیک کر لیا، کہیں جی دنیا کے ہینگر ہیں وہ یوں کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، اور میں عزیز غالب ہے، اس کے نظام کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اس نظام پر چلایا، کوئی کہے نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں ایسا کر لوں، اس کے مقابلے میں کسی کی ہمت۔ اور نظام کیوں فیل ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ ہونے والا ہے۔ اب دوائی بنائی تھی پچھلے سال کام آنے والے کرونے کے لیے، وہ کیا پتا تھا، کہتے اس کی نسل ہی بدل گئی، دوسری قسم کا کرونا آ گیا ہے، مصیبت، اب اس کے لیے دوسری بناؤ، اس کے لیے جب تک بنے گی تب تک کوئی اور آ جائے گا، کریں گے کیا؟ یہ تو انسان کی بے بسی ہے، لیکن اللہ علیم جاننے والا ہے، اس کا نظام بن گیا تو بن گیا، اب اس میں کوئی رکھنا ڈال سکتا ہے؟ کسی کی ہمت؟ کیسا انداز ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نظام بنایا ہوا ہے العزیز غالب کا، العلیم جاننے والے کا۔ تو زمین، آسمان اور چاند اور سورج اور پوری کائنات تو اللہ کے حکم کو مان رہی ہے، اور یہ ایک انسان کیا پدی کا شوربہ، کیا ہے انسان، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ خدا کی طاقت کو نہیں تسلیم کرتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر تم منہ موڑو گے، جیسا کہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن بھیجا اور اکثر نے منہ موڑا، بھائی شور مت کرو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر تم وہ منہ موڑیں گے مکہ کے مشرک یا دنیا بھر کے کافر، فَقُلْ، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں آگاہ کر چکا ہوں تم کو، صَاعِقَةً، ایک ایسی بجلی کے گرنے سے۔ صاعقتن کے معنی اصل میں بجلی نہیں، ایک بجلی اوپر چمکتی ہے نا، ایک وہ اوپر گرجتی ہے، ایک وہ بجلی ہے جو نیچے زمین پر پڑتی ہے، جب نیچے گرتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جموں والے کہتے ہیں اس کو چڑک، کوشر بیٹ جو ہے نا ترٹ، وہ جو نیچے گرتی ہے، پھر میں تم کو ڈراتا ہوں ایک ایسی کڑک سے، ایک ایسی چڑک سے، ایک ایسی تٹ سے، کیا ہوگا جو پچھلی قوموں پر آ چکی ہے۔ اور عرب جانتے تھے کہ پہلی قوموں پر ایسی چڑک پڑی، ایسی گرج، ایسی بجلی کا کڑکا پڑا، کیا ہوا؟ سب کی سب، ساری کی ساری قوم ایک لمحے میں خاک کا ڈھیر ہو گئی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر تم وہ منہ موڑیں گے، اگر تم منہ موڑو گے، ویسے أَعْرَضُوا اگر وہ منہ موڑیں گے پھر حاضر کا صیغہ، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے اے مشرکو، اے کافرو، میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں، صاعقتاً، ایک کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اس جیسی کڑک جو قوم عاد اور سمود پر آئی تھی۔ یہ ہے 13 نمبر آیت۔ یہاں آپ پہنچے، جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، عتبہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا گھٹنوں کے بل، اس نے آپ کے مبارک چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے، واسطہ دینے لگا، آگے نہ پڑھیے، آگے نہ پڑھیے، بیڑا غرق ہو جائے گا، ابھی ابھی چڑک گرے گی، ابھی سب کے سب مر جائیں گے، آپ کو خاندان کا واسطہ، آپ اسی خاندان کے ہیں، اس طرح عذاب نہ اتاریے گا ہمارے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ نے کتنا پڑھا، تفصیل نہیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا تو نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں نے جو سنانا تھا وہ سنا دیا، جاؤ اپنی قوم کو جواب دو۔ واپس پلٹا، کچھ روایتوں میں ہے کہ گھر میں جا کے چھپ گیا، آتا ہی نہیں واپس۔ ابو جہل نے اس کو تانا بھیجا، پیغام بھیجا کہ کیا تجھے بھی کوئی ٹکڑا مل گیا کھانے کے لیے، کیا تم بھی مطلب بک گیا ہے ان کی روٹیوں پر، حالانکہ وہاں دینے کے لیے کیا ہے فقیر کے پاس،
آج بھی کہتے ہیں جی انہوں نے سودے بازی کی ہوگی، بھئی یہ لٹی ہوئی قوم ہے، 150 سال سے اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا ہے، یہ کس کو دے گی؟ اس دور میں جتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اس کے پیچھے یہی اللہ کا راز ہو سکتا ہے کہ لٹی پٹی اس امت کے دور میں دین پھیلے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے یا طاقت سے پھیلایا، یہ دین اپنی طاقت سے پھیلا، اپنی طاقت سے، اللہ کی طاقت سے یہ پھیلا۔ تو کچھ نے تو یہ کہا، لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں، یہاں سے واپس گیا اس مجمع میں، وہ جو کعبہ کے پاس مجمع بیٹھا ہوا تھا تو لڑ کھڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ وہ چہرہ نظر نہیں آتا ہے جو یہاں سے گیا تھا، لگتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ وہ بیٹھا، پانی شانی منگایا، اس نے پانی وانی پیا، تھوڑا سانس لیا، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، سب نے کہا تم جہاں دیدہ ہو، ذہین ہو، لائق ہو، جو بات کہتے ہو وہ دو ٹوک بات ہوتی ہے، عقل مند ہو۔ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ مل گیا ہوں؟ سب نے کہا کوئی شک بھی نہیں۔ اس نے کہا سنو، میں بڑے بڑے شاعروں کے پاس بیٹھا ہوں، میں خود شاعر ہوں، میں کہانوں کے پاس بیٹھا ہوں، میں خود بھی کہانت جانتا ہوں، لیکن واللہ وہ ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں، وَإِنَّ لَهَا لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهَا لَطَلَاوَةً، اس کلام کے اندر عجیب قسم کی مٹھاس ہے، اس کے اندر عجیب قسم کی روشنی ہے، وہ سینے کو چیر کر کے دل کے اندر گھس جاتا ہے کلام۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ جادوگری ہے، یہ کہانت ہے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اوپر ہی کا کوئی کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یا تو ہم سب کے سب ان کو مان جائیں، ایمان قبول کریں، اگر نہیں تو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ان کا دین غالب آ گیا تو ہم ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہمیں بھی عزت ملے گی، اور اگر ان کا دین غالب نہیں آیا، اور مجھے لگتا نہیں کہ نہیں غالب آئے گا، ان کا دین غالب آئے گا، تو پھر باہر کے لوگ خود ان کا کام کر دیں گے، ہم ان کے قتل کی ذمہ داری اپنے ذمہ کیوں لیں؟ ابو جہل بڑبڑانے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تیرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، تیرے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، میں پھر دیکھوں گا اس بارے میں، دوبارہ میٹنگ بیٹھے گی، نہیں نہیں نہیں۔ ایسے کر کے اس نے بڑی چالاکی سے کسی طرح مجلس برخاست کی کہ اس کی باتوں کا کسی پر اثر نہ ہو جائے، اور کچھ نے تو کہا کہ نہیں نہیں، لگتا ہے تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا، تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا نہیں، میں نے تو اپنی بات رکھی ہے، باقی تو فیصلہ پنچوں کا ہوگا، پنچ خود بتائیں گے کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے جو آپ نے پڑھی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر وہ منہ موڑیں، آپ کہہ دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو قوم عاد اور سمود پر آئی تھی۔ کب آئی تھی؟ اذ جاءتهم الرسل، یاد کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے، قوم عاد اور سمود کے پاس، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رسولوں نے ان کو ہر طرف سے آ کر کے سمجھایا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات ابھی موجود تھی اور نئے نبی آئے، انہوں نے آ کر کے ان کو سمجھایا، ایک ہی بات سمجھائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا، انہوں نے وہی اعتراض کیا، انہوں نے کہا تو بشر ہے، ہر نبی کو کہا تو کیسے رسول ہو سکتا ہے، پھر کون ہونا چاہیے؟ کہا کوئی نوری ہونا چاہیے۔ لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل، ضرور اتار دیتا ملائکۃ، فرشتوں کو، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو ہم تو بے شک کافرون، انکار کرنے والے ہیں، بما ارسلتم، وہ سارا کلام، اس ساری باتوں کو جن کو دے کر تم کو بھیجا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فاما عاد، تو رہی بات قوم عاد کی، فاستکبروا، وہ اکڑ گئے تھے، یہ اکڑ ان کی تباہی کا ذریعہ تھا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، یوں ہی کوئی حق نہیں تھا ان کو اکڑنے کا، اکڑ گئے۔ اور کتنے اکڑے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو آ کر سمجھایا خدا کے قہر سے ڈرو، کہنے لگے وقالوا من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا من اشد، زیادہ سخت کون ہے، زیادہ طاقتور کون ہے، منا، ہمارے مقابلے میں، قوتاً، طاقت کے اعتبار سے، کیا ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہے یار؟ ہم تو درختوں کو یوں پکڑ لیتے ہیں، ہم تو ہاتھیوں کی گردن مروڑ دیتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انداز،
اولم یروا، اور کیا انہوں نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ وہ اللہ الذی خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو یہ طاقت عطا کی، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جو ان کو خود پیدا کر رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، کیا وہ ان سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ یہ تو قوم عاد کا کام ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو، سرسرا، جو تیز چل رہی تھی، سر کہتے سرسر کس ہوا کو کہتے جو بہت ٹھنڈی بھی ہو اور بہت تیز بھی چلے اور کان کے پاس سے گزرے اور آواز آئے سر تیز چل رہی تھی۔ کب؟ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ تو کیا منحوس دن بھی ہیں؟ یہ انشاءاللہ اب ختم ہو گیا وقت، کل کوشش کروں گا اس مضمون کو میں عرض کرنے کی۔ منحوس دن ہو سکتے ہیں، کیا کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نحس ہو سکتی ہے، جی اس کا پیر بھاری پڑ گیا اور یہ آگے سے بلی گزر گئی اور یہ صبح کو عورت نظر آ گئی اور یہ ایسا ہو گیا، اب تو پورا دن منحوس ہوگا، اور سویرے سویرے ایسا گاہک آیا ادھار مانگ رہا تھا، اب تو سارا دن منحوس گزرے گا۔ اتنا موٹا سا یہاں سمجھ لیں کہ ان کے اوپر عذاب کتنے دن آیا تھا؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن۔ تو کوئی رات اور کوئی دن بچے تھے جن میں عذاب نہ آیا ہو؟ اگر ان کے دن منحوس تھے تو سارے دن منحوس ہو گئے نا، بدھ بھی منحوس، جمعہ بھی منحوس، جمعرات بھی منحوس۔ ارے بھائی جن دنوں میں عذاب آتا ہے اور جس پر عذاب آتا ہے اس کے لیے وہ منحوس ہوتے ہیں، اور انہی دنوں میں دوسرا عذاب سے بچتا ہے اس کے لیے وہ بابرکت دن ہوتا ہے۔ فرعون کا بیڑا غرق ہوا، اس کے لیے وہ منحوس دن تھا، اسی دن موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، ان کے لیے وہ مبارک دن تھا۔ نحسات، منحوس دنوں میں ان پر ہوا بھیجی، اس لیے لنذیقہم، چاہے ہم ان کو چکھائیں، تھوڑا چکھنے کے لیے عذاب بھیجا۔ عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب چکھائیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، لیکن یہ اصل عذاب نہیں۔ ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب تو آخرت والا ہے۔ وہم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکا، نہ آخرت میں ان کی کوئی مدد کرے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہی بات قوم سمود کی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دے دی تھی، یعنی ان کو ایسے انتظامات ہوئے تھے کہ وہ راہ راست پر چل پڑتے، لیکن کیا ہوا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، انہوں نے پسند کیا عمى، اندھے رہنے کو، علی الہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں، کہنے لگے نہیں ہم تو جیسے اندھے پہلے بھٹک رہے تھے ویسے ہی بھٹکیں گے۔ پھر جب نہیں مانا حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، اوہو آخر سے ترجمہ کیجئے، ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ ان پر کیسا عذاب آیا؟ صرف ایک کڑک، بجلی کی ایک جیسے گرج ہوتی ہے، ایسی فضا میں گرج ہوئی، اور فضا میں گرج اور زمین میں زلزلہ آیا، 1 سیکنڈ کے بعد سب کے سب زمین پر مرے پڑے تھے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ زمین پر وہی نہیں مرے ہوئے تھے، ان کے کھنڈرات بھی ایسے ہو گئے تھے کہ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اس میں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیسے عذاب آتا ہے اللہ کا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑا ان کو، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، صَاعِقَةُ کڑک نے، الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلیل کرنے والے عذاب کی۔ کیوں اس نے پکڑا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہ اصل فیصلہ نہیں، اصل مسئلہ کہیں اور ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک جھٹکا حضور کے مقابلے میں جو آئے، ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کو سزا ملے گی تو مر جائیں گے نا، ان کو سزا وہاں دوں گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی نصیب ہوگی۔ ہائے ہائے، وہ عذاب کہاں ہوگا؟ اس کا تھوڑا سا منظر بس یہ پڑھ لیتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ دہرا لیں گے کل۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور یاد کرو جب جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، جہنم کے پاس، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو بانٹا جائے گا۔
چور بدماش ڈکیت ہر ایک کو الگ الگ کرو، حتی اذا ما جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہاں جہنم کے قریب، شہید علیہم گواہی دیں گے، علیہم ان پر، ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان بھی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں بھی، نہیں آگے بڑھو، وجلودہم اور ان کی چمڑیاں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے، اور بندے پریشان ہوں گے، وقالوا لجلودہم اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، تم کیسے بولنے لگ گئے؟ کہا ہم بولے نہیں، ہم کو بلوایا گیا۔ آج دنیا میں یہ زبان کا لوتھڑا اس کے اوپر کا حصہ بولتا ہے، اس دن بال بولے گی، بال کا ایک ایک، کھال بولے گی، کھال کا ایک ایک بال بولے گا۔ قالو وہ جواب دیں گے، انتقنا ہم کو بلوایا ہے، بولنے پر مجبور کیا، اللہ اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، وہو خلقکم اور اس نے تم کو پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ اور کیا زبردست بات ہے، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم اور تم چھپ نہیں سکتے تھے اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، مطلب جس آدمی نے گناہ کیا وہ اپنے کان کو چھپا دے کہ اس کو نہ پتا چل جائے، یہ ممکن نہیں۔ آدمی اپنی آنکھ کو بند کر لے کہ کہیں یہ کل گواہ نہ بنے، یہ ممکن نہیں۔ چلو آنکھ کو بند کرے گا، کان کو بند کرے گا، چمڑی کو کیا کرے گا، ہاتھوں کو کیا کرے گا، پاؤں کو کیا کرے گا؟ تم نہیں طاقت رکھتے تھے کہ تم چھپا سکتے اپنے آپ کو، چھپ جاتے تم اس بات سے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں، ہائے ہائے، لیکن تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ چمڑی کے بارے میں تم نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس سے چھپیں، مگر تمہارا خیال کیا تھا کہ ہم کس سے چھپ گئے ہیں؟ اللہ سے چھپ گئے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہائے ہائے۔ ذالکم ولکن ظننتم لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتا ہے، کثیرن بہت ساری باتیں، مما تعملون ان میں سے جو تم کرتے تھے، وذالکم ظنکم اور یہی وہ تمہاری بدگمانی تھی، ہائے ہائے، الذی ظننتم بربکم جو تم نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کی تھی، کیا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم کام کرتے رہیں گے، خدا کو کہاں معلوم ہوگا۔ اسی بات نے ارداکم، اردا کے لفظی معنی تم کو کھڈے میں ڈال لیا، لیکن جموں کی زبان میں ترجمہ کیجئے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، ہائے ہائے۔ فاصبحتم من الخاسرین اب تم پڑ گئے نقصان میں، اپنے آپ کو تم نے خود نقصان میں ڈالا۔ فَإِن يَصْبِرُوا اب تم یہاں صبر کرو تب بھی تمہارے لیے، فَالنَّارُ مَثْوَاكُمْ وَمَثْوًى تب بھی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر تم معافی طلب کرو گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتِبِينَ اگر وہ معافی طلب کریں گے تو نہیں ہے ان کے لیے معافی ملنے والی۔ اب یہیں پڑو رہو، چاہے صبر کرو چاہے بے صبری کرو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کیا ہوئی کہ آدمی کے گنہگار بننے کی، نافرمان ہونے کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اس کا یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر کیسے گناہ کرے گا؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یقین عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.